السلام علیکم خواتین و حضرات. میری بہت ہی پیاری دوست ہیں سمرین گل. انہوں نے خاص طور پہ مجھے یہ سٹوری بھیجی اور کہا کہ اس کو ضرور آپ کو شیئر کرنا چاہیے اپنے چینل پہ. کہانی کیا ہے؟ بغیر کسی تمہید کے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. ایک حقیقی کہانی، یہ عنوان ہے. یہ کہانی شام میں پیش آئی جسے ایک درزی کے مالک نے بیان کیا ہے. کہانی کے راوی کہتے ہیں، میں ایک درزی کے کارخانے کا مالک تھا اور میری ایک ہمسائی تھی جس کا شوہر فوت ہو چکا تھا اور اس نے 3 یتیم بچے چھوڑے تھے. ایک دن وہ میرے کارخانے میں آئی اور کہنے لگی، اے فلاں، میرے پاس ایک سلائی مشین ہے جس پر میرا شوہر کام کرتا تھا اور ہم اس پر کام کرنا نہیں جانتے. میں چاہتی ہوں کہ ان یتیم بچوں کی کفالت کروں. کیا میں اس مشین کو آپ کے کارخانے میں لا کر آپ کو کرائے پر دے سکتی ہوں تاکہ مجھے کچھ آمدنی ہو اور میں اپنے خاندان کا پیٹ پال سکوں؟ میں اس کی بات سن کر شرمندہ ہو گیا، اور شرم کبھی بھی برائی کی طرف نہیں لے جاتی. میں نے کہا، بہن بالکل، آپ اسے میرے پاس بھیج دیں. جب اس نے مشین لا کر دی تو میں نے دیکھا کہ وہ بہت پرانا ماڈل تھا اور کسی کام کا نہیں تھا. لیکن میں اس عورت کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا. میں نے اس سے پوچھا، بہن آپ اس مشین کا کرایہ کیا لینا چاہتی ہیں؟ اس نے کہا 3000 لیرہ، اور یہ واقعہ جنگ سے 20 سال پہلے کا ہے. میں نے اسے 3000 لیرہ دیے اور مشین کو ایک کونے میں رکھ دیا کیونکہ وہ کسی کام کی نہیں تھی. لیکن میں نے اس کا دل نہیں توڑا. ہم 10 سال تک اسی حالت میں رہے. ہر مہینے جمیل آتی اور مشین کا کرایہ لیتی، جبکہ مشین کارخانے کے ایک کونے میں پڑی رہتی اور کوئی کام نہیں کرتی تھی. 10 سال بعد ہم نے چھوٹے کارخانے سے ایک نئے کارخانے میں منتقل کیا جو قصبے کے کنارے پر تھا. جب ہم سامان منتقل کر رہے تھے تو میں نے کہا، جمیل کی مشین بھی لے جاؤ. کارخانے کی مینیجر نے کہا، سر، ہمیں جمیل کی مشین کی کیا ضرورت ہے، کیوں اسے لے جائیں؟ میں نے کہا، یہ تمہارا کام نہیں، بس اسے لے جاؤ. دن اور سال گزرتے گئے. پھر جنگ شروع ہو گئی اور خدا کی قسم اس علاقے میں سب کچھ تباہ ہو گیا سوائے میرے کارخانے کے. جنگ کی وجہ سے جمیل سے رابطہ منقطع ہو گیا. ہم نے بہت کوشش کی مگر اس کا کوئی پتہ نہیں چلا. ہر بار جب ہم اس کے نمبر پر فون کرتے تو وہ بند ہوتا. میری کارخانے کی مینیجر مجھے چھوڑ کر یورپ چلی گئی. 2 ماہ بعد اس نے مجھے فون کیا اور کہا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے سنیں. میں نے پوچھا، وہ کیا خواب ہے؟ اس نے کہا، میں نے خواب میں سنا کہ ایک آواز کہہ رہی تھی، فلاں کو کہو کہ جمیل کی مشین کی برکت سے ہم نے تمہارے کارخانے کو محفوظ رکھا. کہانی کا راوی کہتا ہے، میری جلد کانپ گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا، الحمدللہ، اور خدا کی قسم میرے کارخانے سے ایک سوئی بھی غائب نہیں ہوئی، حالانکہ اس علاقے میں سب کچھ تباہ ہو گیا تھا. اف، کیا بات ہے! آپ یہ دیکھیں کہ کیسی بے لوث خدمت، اور اس عورت کو کبھی جتایا بھی نہیں کہ بی بی تمہیں اتنے میں پیسے دے رہا ہوں پر منتھ، اور تمہاری مشین تو ایک کونے میں رکھی ہے، کسی کام کی نہیں. واقعی رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں نا. ہم جو کسی کی بعض اوقات تھوڑی سی مدد کر کے جتاتے ہیں اور جو نہیں جتاتے، آپ یہ دیکھیں کہ پھر ان کو کیسے انعام ملتا ہے، ان کو خوشخبری کیسے سنائی جاتی ہے، اور کیسے پھر انہیں بچایا جاتا ہے، انہیں آسانیوں میں رکھا جاتا ہے، انہیں برکتوں میں رکھا جاتا ہے. ہم سب اپنی زندگی میں خیر اور برکت چاہتے ہیں، آسانیاں چاہتے ہیں. تو ہمیں تو فارمولہ مل گیا. خاموشی سے اللہ کی رضا کے لیے، چپکے سے، رازداری سے دوسروں کے کام آتے چلے جائیں، دوسروں کے خیر خواہ رہیں، دوسروں کی مدد کرتے رہیں، کسی صلے، کسی ستائش کے بغیر. یہ بہت ضروری ہے.
اخلاص ہی یہ ہے. جیسے حضرت رابعہ بصری فرمایا کرتی تھی نا، میرا وہ اچھا عمل جو لوگوں کی نظر میں آ گیا میں اسے عمل ہی کنسیڈر نہیں کرتی. ہم اپنے اچھے عمل کو کتنا پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. کہیں ہم یہ تو نہیں چاہتے وہ لوگوں کی نظر میں آ جائے. اگر ہم نے ایسا چاہ بھی لیا تو ریاکاری ہو گئی، اگر ہم نے ایسا سوچ بھی لیا تو ریاکاری ہو گئی. اور میرے مرشد صاحب سید سرفراز احمد شاہ صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ نیکی تب تک نیکی ہے جب تک آپ کو اس کا ادراک نہیں ہوتا کہ میں نے نیکی کی ہے. جہاں ہمیں ادراک ہو گیا کہ میں نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو سمجھ لیں اب یہ نیکی نہیں ہے، یہ تو بس اخلاص نہیں رہا اس میں. اور شاہ صاحب کی کیا پیاری باتیں. میرے مرشد صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ جو اخلاص والے ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، وہ تو تڑپتے ہی رہتے ہیں ہر وقت کہ مجھ سے آج تک کوئی اچھا کام ہی نہیں ہو سکا. زبانی نہیں کہتے میری طرح لوگوں سے کہ میں تو یار کبھی کچھ اچھا کر ہی نہیں سکی. وہ دل سے شرمندہ ہوتے ہیں، اللہ کے حضور بھی آہوزاری کرتے رہتے ہیں، اللہ کبھی کچھ اچھا ہو ہی نہیں سکا، کبھی کچھ اچھا کر ہی نہیں سکی، کبھی کچھ اچھا ہم کر ہی نہیں سکے. اللہ کے حضور ہم کتنا شرمندہ ہوتے ہیں، کتنے آنسو بہاتے ہیں. اکیلے میں، تنہائی میں، رات کے سناٹے میں یہ ہمیں بتائے گا کہ ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں. مجھے تو لگتا ہے یہ جو میں باتیں کر رہی ہوں، یہ جو نیچر ہے میرے آس پاس، یہ بھی میری ہاں میں ہاں ملا رہی ہے کہ ہاں ایسا ہی ہے. اتنا خوبصورت یہ بہتا ہوا پانی ہے کہ کیا بتاؤں آپ کو. اور بادل بھی آ گئے ہیں، ہوا بھی چل رہی ہے، کتنا اچھا لگ رہا ہے. چلیں جناب، بس آج پھر چھٹی دیجیے مجھے. اللہ حافظ.